جیسا کہ ہم اسسمنٹ ختم کر چکے ہیں، ابھی ہم اس کے بعد جو ہمیں امپورٹنٹ سبجیکٹ لگا ہے ریسرچ، ہم اس کے اوپر آگے ہیں۔ اب ریسرچ کے اندر جیسے ہی ہم آتے ہیں تو اس میں سب سے اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے سیمپلنگ اور اس کی ٹیکنیکس۔ اب اس سلائیڈ کے اندر ہم سیمپلنگ کے بارے میں پڑھیں گے، سیمپل کیا ہوتا ہے، پاپولیشن کیا ہوتی ہے، اور پھر جو دو اپروچز یوز ہو سکتی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اپروچز، پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہوتی ہے، نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کی مزید جو آگے ٹائپس ہیں وہ ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر انٹروڈکشن کی طرف آئیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو ڈرا ویلڈ کنکلوژنس فرام یور ریزلٹس، ہمیں اچھی طرح ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیمپل ہے، جو ہم نے ریسرچ کی ہے، اس کا جو سیمپل ہے کیا وہ ریپرزنٹیٹیو ہے یا نہیں ہے۔ اسی میتھڈ کو، وہ جو ہم نے سارا میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اسی میتھڈ کو ہم سیمپلنگ میتھڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آگے آ جاتی ہیں، دیر آر ٹو پرائمری ٹائپس آف سیمپلنگ دیٹ وی موسٹ کامنلی یوز ان آور ریسرچز، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پروبیبلٹی آ جاتی ہے۔ پروبیبلٹی کیا ہے؟ جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے، پروبیبلٹی سیمپلنگ میں اٹ الاؤز یو ٹو میک اسٹرانگ اسٹیٹسٹیکل انفرینسز اباؤٹ دا ہول گروپ، یا پھر آسان الفاظ میں کہ اگر آپ کے سیمپل میں تمام انڈیویجولس کو یا تمام جو بھی آپ نے سیمپل لیے ہے ان کو ایکول چانس آف سلیکشن ہے، ان کا ایکول چانس آف سلیکشن ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پروبیبلٹی سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں۔ اب پروبیبلٹی سیمپلنگ میں آگے ہم مزید دیکھیں گے، اس کی جو 4 ٹائپس ہیں ان تمام میں تمام کلسٹرز کا یا گروپس کا یا پھر انڈیویجولس کی کے ایکول چانسز آف سلیکشن ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو پروبیبلٹی سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح نان پروبیبلٹی سملرلی ایسی ٹائپ آف سیمپلنگ جس کے اندر تمام چیزوں کا ایکول چانس آف سلیکشن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میں 10 گیندیں میرے سامنے رکھی جائیں اور مجھے کہا جائے جی آپ اس میں سے 3 گیندیں رینڈملی اٹھائیں، تو اگر میرے سامنے جو 10 گیندیں پڑی ہیں ان تمام کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 1/10 ہے، مطلب ایکول چانس آف سلیکشن ہے، ایکول پروبیبلٹی ہے، تو میں کوئی بھی 3 گیندیں اٹھا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نے رینڈملی کوئی بھی 3 گیندیں اٹھا لی ہیں، تو اس کو ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کہہ رہے ہیں۔ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میں یہ ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے جی آپ 3 گیندیں پوری کریں، تو جو میرے ساتھ ساتھ آگے پیچھے پڑی ہوں گی میں وہی اٹھا لوں گا، جو میرے گھر میں اوپر نیچے میں دیکھوں گا کوئی 2-3 گیندیں پڑی ہیں میں اٹھا کے لے آؤں گا، میں کہوں گا جی پوری ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس میں پھر نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میں وہ ایکول چانس آف سلیکشن تو نہ رہا، جو میرے نزدیک تھی میں نے وہ پہلے اٹھا لی۔ تو یہ اس کا بنیادی کنسیپٹ ہے۔ آگے چلیں، اب اس ڈائیگرام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پاپولیشن ایسی چیز ہوتی ہے جس میں تمام ریپرزنٹیٹیوز، تمام اس کے جو کہہ سکتے ہیں گروپس ہوتے ہیں، وہ تمام اس کے اندر ریپرزینٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لائک مثال کے طور پر اب یہ ایک پاپولیشن دکھائی گئی ہے، اس تصویر میں ہم دیکھیں کچھ فیملیز ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان لڑکے ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ تو ان تمام میں سے اگر میں ایک سیمپل ڈرا کرتا ہوں جس میں تمام جو ایک ریپرزنٹیٹیو سیمپل بن رہا ہے، عورتیں بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، لڑکے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، تو یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں نے ایک ریپرزنٹیٹیو سیمپل ڈرا کیا ہے۔ تو یہ ایسا سیمپل جو ایک ریپرزنٹیٹیو سیمپل بنا ہے اس کو ہم سیمپل کہہ رہے ہیں، اور جو پروسیس جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس کو میں سیمپلنگ کہہ رہا ہوں۔ اب طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر بوڑھے میں نے علیحدہ کر دیے، جوان علیحدہ کر دیے، عورتیں علیحدہ کر دی، لڑکیاں علیحدہ کر دی، لڑکے علیحدہ کر دیے۔ اب ان تمام گروپس میں سے ایک ایک بندہ میں نے اٹھا لیا، تو یہ سیمپلنگ کا ایک علیحدہ ٹیکنیک تھی۔ اس کے علاوہ اگر اور ٹیکنیک میں اپناتا ہوں، میں تمام کو لائن میں کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ ہر تیسرا بندہ، یعنی کہ کاؤنٹ شروع کریں 1، پھر 2 3، پھر 4 5 6، یعنی کہ 3 6 9 یہ جو بندے ہیں یہ نکل آئیں۔ تو اسی طرح میں نے جو طریقہ اختیار کیا، جو میں نے پروسیس سے میں گزرا، اس کو میں سیمپلنگ کہوں گا۔ اب آگے چلیں، تو آگے آتا ہے کلاسیفیکیشن آف سیمپلنگ، امپورٹنٹ چیز۔ اب جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی 2 بیسک ٹائپس ہیں جس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں سیمپلنگ کے اندر۔
بڑے آسان سے کنسیپٹ ہیں اگر ہم انہیں بائی نیم بھی دیکھیں تو اچھا اب یہاں پر یاد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کنسیپٹ سمجھ لیتے ہیں اور آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب پروبیبلٹی جیسے میں نے بتایا ہے ایکول چانس آف سلیکشن. اب ہم اس کی جو 4 ٹائپس پڑھیں گے سسٹمیٹک, اسٹریٹیفائڈ اور سمپل رینڈم سیمپلنگ اور کلسٹر سیمپلنگ. تو یہ جو ٹائپس پڑھیں گے ان میں اگر آپ غور کریں گے تو تمام کے اندر ایکول چانسز آف سلیکشن بن رہے ہوں گے, تو اس کو پروبیبلٹی کہیں گے. پروبیبلٹی سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں. اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میتھڈ ایسے میتھڈ ہوتے ہیں جس میں لائک جو ہمیں تمام جو اس کے انڈیویجولز ہوں گے ان کے ایکول چانس آف سلیکشن نہیں بن رہا ہوگا, تو اس کو ہم نان پروبیبلٹی کہہ رہے ہوں گے. اب یہاں پر ایک بات بھی اگر ہم دیکھیں تو پروبیبلٹی کی 3 ٹائپس, پروبیبلٹی سیمپلنگ کی 3 ٹائپس ایس سے شروع ہوتی ہیں اور ایک ہی سی سے شروع ہوتی ہے, یعنی کہ 3 ایس اور سی. یہ ہم ویسے ایک بنا سکتے ہیں ایکرونیم یاد کرنے کے لیے. اور اسی طرح نان پروبیبلٹی کی باقی پھر یہ والا ایس سنو بال والا ایس نان پروبیبلٹی میں ہے, یہ ادھر نہ لے جائیے گا 3 ایس کے ساتھ. تو یہ سنو بال والا بس یاد رکھ لیں, باقی جو بھی ایس سے شروع ہو رہے ہیں وہ پروبیبلٹی میں آ رہے ہیں جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ٹائپس آف پروبیبلٹی سیمپلنگ. اب اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتی ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ. سمپل رینڈم سیمپلنگ ایسی سیمپلنگ ہوتی ہے ان وچ ایوری ممبر آف دی پاپولیشن ہیز این ایکول چانس آف بینگ سلیکٹڈ. جس طرح ہم پروبیبلٹی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے اسی طرح اگر ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر وہی 10 گیندوں والی ایگزامپل ہے, تو ہر کسی کا ایکول چانس آف سلیکشن ہے, تو دیٹ مینز اٹ از سمپل رینڈم سیمپلنگ. اسی طرح یہ نیچے ایگزامپل ہے, اگر آپ اس کو ریڈ کریں پاس کر کے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, یہ بھی ایک ایگزامپل ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ کی. اس کے بعد آتی ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. سسٹمیٹک سیمپلنگ ایسی سیمپلنگ سمپل مطلب پروبیبلٹی سیمپلنگ میتھڈ کی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایوری کیتھ یا nth ٹرم کو ہم لے سکتے ہیں. اس میں کیتھ ٹرم میں یوز کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے, لائک جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ ہر 3rd بندہ, یا پھر میں کہتا ہوں ایوری 10th پرسن فرام دا لائن ول بی سلیکٹڈ ایز اے سیمپل. سو دس از سسٹمیٹک سیمپلنگ. اب آگے چلیں تو آگے آ جاتی ہیں اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. اب اسٹریٹیفائڈ اٹ سیلف از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ اسٹریٹا. یہ ورڈ اسٹریٹا سے نکلا ہے. اسٹریٹا ہوتے ہیں سب گروپس بنا دینا, پاپولیشن کو سب پاپولیشنز میں ڈیوائڈ کر دینا. اٹ الاؤز یو ٹو ڈرا مور پریسائز کنکلوژنس بائی انشورنگ دیٹ ایوری سب گروپ از پراپرلی ریپرزینٹیڈ ان دا سیمپل. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, اس کے اندر 800 فیمیلز ہیں اور 200 میلز ہیں, 800 عورتیں ہیں اور 200 مرد حضرات ہیں اس کے امپلائیز میں, مطلب ٹوٹل 1000 ہو گئے. تو اس کے اگر آگے ہم دیکھیں تو ہم اگر اپنا سیمپل لینا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر ایک 100 کا سیمپل لینا ہے میں نے, جس میں 80 عورتیں ہوں, یعنی کہ 80 عورتیں اور 20 مرد حضرات ہوں, تو پھر میں جو سیمپل بناؤں گا اس کے اندر میں پھر ایسے کروں گا کہ ایوری کیتھ یا nth مطلب ان کے اسٹیٹس بنا لوں گا, فیمیلز کے علیحدہ اور میلز کے علیحدہ. پھر اس کے بعد میں ایک گروپ کو اٹھا کے ایک اسٹیٹا کو اٹھا لوں گا, 10 کا گروپ بنا کے, اور اس 10 مطلب 8 گروپ وومن کے اور 2 گروپ جو ہیں وہ مین کے اٹھا کے, اور اس طرح میں 100 بندے پورے کر لوں گا, اور وہ ایک اسٹیٹا جو ہے وہ پورا سمپل پروبیبلٹی سیمپلنگ میں آ جائے گا. آگے چلیں تو آگے آتی ہے کلسٹر سیمپلنگ. یہاں پر نا یہ آگے میں ایک ڈائیگرام بناؤں گا, اس میں فرق واضح کر دوں گا کہ اسٹریٹا اور کلسٹر میں کیا فرق ہے. کلسٹر ہوتا ہے پورا گروپ اٹھا لینا, اسٹریٹا ہوتا ہے جس طرح وہ میں نے 10 کے گروپ بنائے, 800 فیمیلز ہیں, ان 800 فیمیلز میں سے میں نے 8 گروپ بنائے 10 کے. تو 8 گروپ اگر میں 10 کے بنا رہا ہوں تو 8 10 80, مطلب مثال کے طور پر 80 یا پھر 100 گروپ بنا لیتا ہوں 8 کے. تو ان میں سے میں ایک فیمیل کو اٹھاؤں گا, ہر گروپ میں سے ایک فیمیل کو اٹھاؤں گا, ہر گروپ میں سے ایک فیمیل کو اٹھاؤں گا. تو اس طرح تمام گروپس کی ایکول چانس آف سلیکشن ہو جائے گی, اور وہ ہر اسٹریٹا میں سے میں ایک انڈیویجول کو اٹھا رہا ہوں. کلسٹر کی ایگزامپل یہ ہے کہ میں نے پورا کلسٹر, یہ ایک گروپ بنایا, یہ دوسرا بنایا, یہ تیسرا بنایا, میں نے پورے کلسٹر ہی اٹھا لینے ہیں, پورے کا پورا گروپ ہی اٹھا لینا ہے. اس پورے کے پورے گروپ کو اٹھانے کو ہم کلسٹر کہیں گے. It involves dividing the population into subgroups, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. یہ ایک شرط ہے اس کے لیے, یہ نہ ہو آپ اس کی سیمپلنگ کی جو انڈیویجولز ہیں اس کے سب گروپس میں
تمام کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ڈفر کر رہی ہوں، سیم ہو ہی نہ. مثال کے طور پر اگر میں بنا رہا ہوں ایک سیمپل بنا رہا ہوں میں، اب اس سیمپل کے اندر میں ایک گروپ جو ہے نا وہ علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہوں. لائک میں ٹیچر کے جو پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں ان کا میں نے سیمپل لینا تھا، میں نے ہیڈز علیحدہ کر دیے، ایک گروپ ہی علیحدہ بنا دیا، وہ ریپرزنٹیٹیو ہی نہ رہا. تو وہ گروپ اگر ریپرزنٹیٹیو نہ رہا، اس میں سے میں نے ایک بندہ اٹھا لیا، باقی جو تھے وہ باقی ایلیمنٹری اسکول یا اس طرح کر کے اٹھا لیے، ای ایس ٹیز یا ایس ایس ٹیز. ایک میں نے ہیڈ ٹیچرز جو تھے وہ میں نے علیحدہ کر دیے، تو وہ ریپرزنٹیٹیو نہ رہے. مجھے ایسے سیمپل گروپ بنانے ہوں گے جو ریپرزنٹیٹیو ہوں گے اور اس کے کلسٹرز مجھے اٹھانے ہوں گے. لائک یہ سٹیز یا 4 پروونسز ہیں، میں اپنی ریسرچ میں پروونسز شامل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ 4 بنے بنائے کلسٹرز ہیں میرے پاس. میں پورے کلسٹر کو، یعنی کہ پنجاب کے اوپر سرچ ہے تو پوری پنجاب کو ہی اٹھا سکتا ہوں. اب یہ ایگزامپل ہے بہترین. سمپل رینڈم سیمپلنگ میں کوئی بھی انڈیویجول اٹھا لینا، سسٹمیٹک میں ایوری کیتھ یا اینتھ، اور اسٹیٹاز میں اگر ہم دیکھیں تو پورا اسٹیٹا اٹھایا. اسٹیٹاز میں دیکھیں تو گروپس بنائے گئے ہیں 1 2 3 4، اور ہر گروپ میں سے ایک ایک بندہ میں نے اٹھا لیا ہے، اس کو ہم اسٹیٹاز کہہ رہے ہیں. اور کلسٹر میں یہ ہے کہ میں نے ریپرزنٹیٹیو سیمپلز بنا کے ایک پورا کلسٹر اٹھا لیا، اس کو ہم کلسٹر سیمپل کہہ رہے ہیں. آگے نان پروبیبلٹی میں کنوینئنس سیمپلنگ آ جاتی ہے، جو ہم اکثر یونیورسٹی میں کرتے ہیں کہ جو شخص اویلیبل ہے یا جو بھی پاسر مطلب جو بھی ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر کوشچن ایئر بانٹ رہے ہیں، تو جو بھی گزر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے ہم کہتے ہیں بھائی جان فل کر دیں. تو وہ ہم یونیورسٹی پہ ہی بے شک کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن جو اویلیبل سیمپلز یا انڈیویجولز ہیں ان سے ہم اپنی سیمپلنگ کروا رہے ہیں، تو وہ کنوینئنس سیمپلنگ ہے. اسی طرح پرپزو سیمپلنگ ایسی سیمپلنگ ہوتی ہے یہ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ججمنٹل سیمپلنگ. اس کے اندر ریسرچر اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ وہ سیمپل کو سلیکٹ کرتا ہے اپنے پرپز آف اسٹڈی کے طور پر. یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے پرپزو سیمپلنگ کا، کہ یہ ججمنٹل سیمپلنگ ہے دیٹ انوالوز the researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research. For example آگے پھر اچھی طرح ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. It is often used in qualitative research where the researcher wants to gain detailed knowledge about a specific phenomena rather than make statistical inferences. Purposive sampling کے ریلیٹڈ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ یہ کوالٹیٹیو ریسرچرز یوز کرتے ہیں، جہاں پر وہ ڈیٹیل، اب ہمیں پتہ ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں ڈیٹیل نالج یا ان ڈیپتھ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ریسرچر نے اپنی ججمنٹ کی بنیاد پہ، اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ اس نے ایک سیمپل سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کرنا ہوتا ہے. آگے اس کی ایگزامپل پڑھیں. یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دا اوپینینز اینڈ ایکسپیرینسز آف ڈس ایبلڈ اسٹوڈنٹس. اب مثال کے طور پر میں ڈس ایبلڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا ہوں، میرے پاس ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ رہنے کا، ہماری یونیورسٹی میں بھی میں رہ چکا ہوں مثال کے طور پر. تو میں اپنی ججمنٹ کے طور پر سو یو پرپزفلی select a number of students with a different support needs in order to gather a varied range of data on their experiences with student services. مطلب یہ کہ اگر میں ڈس ایبلڈ اسٹوڈنٹس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہے، تو میں اپنی ایکسپرٹیز کی بنیاد پر میں ان تمام ڈس ایبلڈ اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کا انٹرویو کروں گا جو ڈس ایبلڈ ہیں. مجھے پتہ ہوگا ان کا کہ یہ ڈس ایبلڈ ہیں اور اس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ڈس ایبلڈ کی. اس کے بعد نان پروبیبلٹی میں سنو بال سیمپلنگ آ جاتی ہے، بڑی امپورٹنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سنو بال رول کر کے بڑا ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی پارٹیسپینٹس ریفر ہو کے بڑے ہوتے جاتے ہیں، مطلب جو ہمارا سیمپل سائز ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. یہ تب کی جاتی ہے جب ہمارے پاس ایکسیس ہی نہ ہو، وین پاپولیشن از ہارڈ ٹو ایکسیس. لائک اس میں ایگزامپل بتائی گیا ہے ہوم لیس چلڈرن کا آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں جو ہوم لیس ہیں، تو آپ اگر ایک کو ڈھونڈ لیں کسی طریقے مشکل سے، تو پھر اس کو آگے پھر کہیں کہ آپ آگے ریفر کر دیں. اسی طرح ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایڈز ایک بیماری ہے باہر کے مطلب یورپین ممالک میں تو یہ کامن ہے، پاکستان میں اتنی کامن نہیں ہے. تو ایچ آئی وی ایڈز اگر میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں ایک پیشنٹ ڈھونڈوں گا اور اس کو کہوں گا کہ آپ آگے ریفر کریں، کیونکہ ان کے آپس میں تھوڑی سی نو آؤ ہوتی ہے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں دوسرے ہاسپٹل میں یا جہاں پہ بھی، تو وہ آپس میں ایک ان کا کنیکشن ہوتا ہے، سوشل سرکل ہوتا ہے، تو وہ پھر آگے ریفر کر کے اس طرح آہستہ آہستہ سیمپل جو ہے سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آگے کوٹا سیمپلنگ آ جاتی ہے، جس کے اندر جیسا کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے پری ڈیٹرمنٹ یا پروپورشنل یونٹس ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، ایک کوٹا بنا لیتے ہیں اور اسی کوٹا کے مطابق ہم پھر جب مثال کے طور پر اگر میں نے 20 کا کوٹا بنایا ہے کہ 20 کا انٹرویو لینا ہے، اس میں سے 15 لڑکیاں ہوں 5 لڑکے ہوں،
تو میں 15 لڑکیاں جیسے ہی میری پوری ہوں گی تو پھر میں اس کے بعد سیمپلنگ کرنا بند کر دوں گا، اور 5 لڑکے جیسے ہی پورے ہوں گے میں سیمپلنگ کرنا بند کر دوں گا. تو میرا کوٹا تھا ایک 15 اور 5 کا، وہ میں نے پورا کر لیا. تو آگے یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کنوینئنس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو اویلیبل ہیں، جو مجھے آگے پیچھے اویلیبل ہے. پرپسو سیمپلنگ یا ججمنٹل سیمپلنگ میں نے دیکھا کہ سیدھا میں ڈائریکٹلی ان بندوں کے پاس گیا جو میرے پرپس کو فلفل کر رہے تھے. سنو بال سیمپلنگ میں نے وہ ریفرنشیل سسٹم چلایا کہ ایک دو پارٹیسپینٹس کو ڈھونڈ کے انہوں نے پھر آگے ریفر کیا یا ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے مجھے دیا. تو یہ ہو گیا سنو بال سیمپلنگ. کوٹا سیمپلنگ میں یہ ہے کہ میں نے کوٹا رکھ لیا کہ فیمیلز میں سے اتنی تھی، میلز میں اتنے، تو 3+1 کا کوٹا کر کے میں نے پورا کر لیا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو.